اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آرمی پبلک اسکول فورڈوٹ کی طرف سے آپ سب کو آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مضمون ہمارے اسلامیات جماعت ششم، میں ہوں آپ کی ٹیچر سائمہ۔ آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں سبق اذان کی فضیلت و اہمیت کے مشقی سوالات کریں گے، جو کہ آپ کی صفحہ نمبر 11 سے 15 پر مشتمل ہے۔ اس کے تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں۔ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ اذان کے معنی مفہوم سمجھ سکیں گے، اذان کی ابتدا اور اس کا پس منظر جان سکیں گے، اذان کی اہمیت و فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ سکیں گے، اذان کے فضائل پر اظہار خیال کر سکیں گے اور سبق کی روشنی میں مشقی سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ یہ اذان ہے، جو اذان کے الفاظ ہیں، اذان جو 5 وقت ٹائم جو ہے مسلمانوں کو بلانے کی غرض سے دی جاتی ہے، تو یہ تمام سب بچوں کو اذان جو ہے آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ فجر کی نماز میں بولا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کا اردو ترجمہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو سبق اذان فضیلت و اہمیت کے جو ہے اہم نکات جان لیتے ہیں۔ اطلاع دینا، امتیازی نشان، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، بندگی کی شہادت، واقعہ معراج، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ جی، تو سوال نمبر 1 ہے، اذان کے لفظی معنی جو ہے وہ بیان کریں اور اس کی اہمیت بھی بتائیں۔ تو اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ اس کے بعد آپ نے اذان کی اہمیت کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور پھر لکھنا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے۔ اذان اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے، نیز انسان کو اس کی فلاح اور کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اذان کی فضیلت بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے اذان کی فضیلت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے فرمایا، ترجمہ، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اذان کے فضائل،
اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کی بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 4، اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 5، اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ نمبر 6، اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ نمبر 7، اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ نمبر 8، مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ اور نمبر 10 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالے کہ اذان کی ابتدا واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی۔ مکہ مکرمہ میں کفار کی شر کی وجہ سے مسلمان علیہ الاعلان اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر اور عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مأمور فرمایا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے اذان کس طرح کہی جاتی ہے؟ اذان کہنے والا باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے مسجد سے باہر بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کانوں کے سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر اذان کی کلمات بلند آواز سے ٹھہر ٹھہر کر کہے تاکہ دوسروں کو خوب سنائی دے، اور حی علی الصلاۃ داہنی طرف منہ کر کے اور حی علی الفلاح بائیں طرف منہ کر کے کہے۔ سوال نمبر 5 ہے اذان کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان کہنے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے ہمارا کہ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ جی تو ہمارا ہے درست جواب صفحہ نمبر 14 پہ اذان کے لفظی معنی کیا ہے؟ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ نمبر 1 اعلان کرنا، نمبر 2 حکم دینا، نمبر 3 یاد کرنا۔ تو صحیح آپشن ہے اعلان کرنا۔ بے ہے اذان کی آواز دن میں کتنی مرتبہ بلند ہوتی ہے؟ اس میں بھی 3 آپشن ہے، 3، 4، 5۔ تو 5 صحیح آپشن ہے۔ نمبر جی اذان کی آواز بلند کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اذان کی آواز بلند کرنے والے کو مؤذن، مفتی، امام۔ صحیح آپشن ہے مؤذن۔ نمبردار اذان سنتے ہی شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ نمبر 1 خوش ہوتا ہے، نمبر 2 بھاگتا ہے، نمبر جی رو پڑتا ہے۔ تو صحیح آپشن ہے بھاگتا ہے۔ نمبر ہے اذان کی آواز سے مسلمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نمبر 1 ایمان مضبوط ہوتا ہے، نمبر 2 پریشان ہوتا ہے، نمبر جیم روتا ہے۔ تو صحیح آپشن الف ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان۔ تو اذان کے لفظی میں اطلاع دینے درست جملہ ہے۔ اس کے بعد ہے اذان کی آواز پاکستان میں بلند ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ نمبر جیم ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی، صحیح ہے درست ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ہے ہمارا اذان کہنے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے، تو یہ درست جواب ہے ہمارا۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ۔ خالی جگہ ہمارے پاس کہ اذان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جی اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے کے ہیں۔ نمبر بے نماز بعد جماعت ادا کرنے کا اعلان اذان کہلاتا ہے۔ نمبر جیم مکہ میں کفر کے شر کی وجہ سے مسلمان باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر دال
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو اذان کے الفاظ سکھائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان کے الفاظ سکھائے تھے۔ نمبر ہے اذان کہنے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ نمبر واو اذان کہنے والا بندوں کو نماز کے لیے پکارتا ہے۔ نمبر سے مؤذن کا اسلامی معاشرے میں ڈیش مقام ہے بلند۔ نمبر ہے اذان کے بعد شیطان پر ڈیش طاری ہو جاتا ہے خوف۔ نمبر تو اذان مسلمانوں میں اتحاد و ڈیش کی دعوت ہے تو اتفاق کی دعوت ہے۔ اس کے بعد ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس کے الفاظ کو دہراؤ اور پھر اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ تو نماز کے بعد کی جو دعا ہے وہ آپ سب کو آنی چاہیے، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت سیدنا محمد الفضیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس کا ترجمہ بھی ہے۔ تمام بچوں نے اذان کے بعد کی جو یہ دعا ہے اس کو یاد کرنی ہے۔ کام بہت صفائی سے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے اور جس ترتیب سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے بالکل اسی طرح کریں گے۔ سب سے پہلے نکات لکھیں گے، سوال جواب، اور جو اس کتاب کا کام ہے وہ کتاب میں ہی کریں گے۔ اپنا بہت خیال